یہ وہ مسجد ہے 1917 میں مسلمان نے یہاں پہ نماز پڑھی. ہندوؤں کو بڑا غصہ آیا کہ مسلمان نے یہاں پہ نماز کیوں پڑھی, اکثریت ہماری ہے یہاں پہ. تو ہندو یہ کہنے لگے کہ ہم یہاں پہ جو ہے نا مندر بنائیں گے. تو پھر مسلمانوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہم یہاں پہ مسجد بنائیں گے. مسلمانوں اور ہندوؤں کا آپس میں تنازع شروع ہو گیا. بات جو ہے نا اس وقت کی عدالت تک چلی گئی. صبح جو ہے نا جج نے آنا تھا تو ہندو بھی آ گئے. وہ آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ تو مسجد تعمیر ہو کر کے یہاں پہ جو ہے نا اذان ہو رہی ہے. تو پھر اس وقت کے جج نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے دیا. پھر علامہ اقبال نے شعر کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شبر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے کہ برسوں میں نوازی بن نہ سکا. مسجد کی تعمیر میں کن کن لوگوں نے حصہ لیا؟ ہی گاؤں پلوان تھا, گاؤں پلوان تھے جو رستم زبان تھے. اپنی طرف سے ہر مسلمان نے جتنے اس سے ہو سکتا تھا وہ اس نے اپنا حصہ ڈالا. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 9. ناظرین, آج میں مسجد شبر کے باہر موجود ہوں. یہ وہ مسجد ہے جب 1917 میں یہاں سے ایک مسلمان کا گزر ہوا. جب پاکستان نہیں بنا تھا تب یہاں پہ اکثریت جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی. مسلمان کا گزر ہوا, مسلمان نے یہاں پہ نماز پڑھی. ہندوؤں کو بڑا غصہ آیا کہ مسلمان نے یہاں پہ نماز کیوں پڑھی جبکہ ہم یہاں پہ اکثریت ہماری ہے یہاں پہ, اور مسلمان یہاں پہ نماز پڑھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. بعد میں یہ کیس عدالت کے پاس گیا. عدالت نے کہا کہ جو ہے فیصلہ میں صبح دوں گا. عدالت کے جو جج ہیں وہ صبح یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ مسجد جو ہے وہ بنی ہوتی ہے. تو پھر اس ٹائم نماز ہوتی ہے. نماز کے بعد جو ہے یہاں پہ جج صاحب انتظار کرتے ہیں, نماز ہو جاتی ہے. تو نماز ہونے کے بعد جج صاحب دیکھتے ہیں کہ نماز تو ہو چکی ہے اور مسلمانوں کی یہ مسجد بنی ہوئی ہے. اس کے بعد جج صاحب جو ہیں وہ صرف یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ یہ مسلمانوں نے یہ مسجد جو ہے بنا لی ہے, تو اب اس کو ہم گرا نہیں سکتے, اس کو شہید نہیں کر سکتے. تو تب سے یہ جو مسجد ہے یہ مسلمانوں کے پاس ہے. اور آج بھی یہ مسجد ایسے ہی واقعہ ہے. یہاں پہ نماز بھی ہوتی ہے. یہاں پہ 60 لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ امام صاحب بھی ہیں جو کہ پچھلی 3 نسلیں ہیں جن کی وہ یہاں پہ موجود ہیں. پہلے ان کے دادا جی, پھر وہ ان کے پھر والد صاحب, پھر وہ خود جو ہیں اس مسجد کے امام جو ہیں وہ یہاں پہ اب نماز پڑھاتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر اس مسجد کی جو ہے تاریخ کتنی پرانی ہے اور اس مسجد کی تاریخ ہے کیا, سارا واقعہ کیا ہے. ناظرین, اس وقت جس مسجد میں موجود ہوں یہ مسجد ایک رات میں بنائی گئی. مسجد شبر اس کا نام ہے. میرے ساتھ اس مسجد کے خطیب اور امام جو ہیں وہ موجود ہیں. عبدالحق سیدی ان کا نام ہے. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر اس مسجد کو ایک رات میں بنایا گیا, کیسے ایک رات میں مسجد بن گئی اور بیک گراؤنڈ کا سٹوری کیا ہے, یہ مسجد کیسے بنی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے بتائیے گا یہ مسجد کی سٹوری ہے کیا, یہ مسجد ایک رات میں بنی کیا؟ جی, اس مسجد کو ایک رات میں تعمیر کیا گیا تھا. اصل میں ہوا یہ تھا 1917 کی بات ہے کہ ایک مسلمان کا یہاں سے گزر ہوا تو اس نے یہاں پہ نماز ادا کر دی. اور یہ سارا کا سارا جو علاقہ تھا وہ ہندوؤں کی اکثریت کا حامل تھا. تو ہندوؤں نے کہا کہ مسلمان نے آ کے ہمارے علاقے میں نماز کیوں ادا کی ہے, گویا کہ اس نے ایک شرارت کی ہے. تو ہندو یہ کہنے لگے کہ ہم یہاں پہ جو ہے نا مندر بنائیں گے. اور جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ہندوؤں کو ایک مسلمان کا یہاں نماز پڑھنا بھی برداشت نہیں ہوا تو پھر مسلمانوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہم یہاں پہ مسجد بنائیں گے. مسلمانوں اور ہندوؤں کا آپس میں تنازع شروع ہو گیا. لڑائی ہوتے ہوتے اس وقت بات جو ہے نا اس وقت کی عدالت تک چلی گئی. تو عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہے نا صبح جج ہے وہ جگہ کو دیکھ کے پھر اس کے بعد جو ہے نا فیصلہ کرے گا. تو صبح جو ہے نا جج نے آنا تھا تو ہندو بھی آ گئے. اور ہندو نے کیا دیکھا کہ جب وہ آئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ تو مسجد تعمیر ہو کر کے یہاں پہ جو ہے نا اذان ہو رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد جج آیا تو یہاں پہ نماز کھڑی ہو چکی تھی. تو اس وقت کے جو ہے نا جج نے جب آ کے دیکھا کہ یہ تو مسجد پہلے سے تعمیر شدہ ہے اور مسلمان تو اس میں عبادت کر رہے ہیں اور باقاعدہ جو ہے نا نماز ادا کر رہے ہیں, تو پھر اس وقت کے جج نے مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے دیا. اس وقت یہ قانون ہوتا تھا کہ کوئی بھی مذہبی عبادت گاہ پہلے سے تعمیر شدہ ہے تو اس کو گرایا نہیں جا سکتا تھا. تو اس مسجد کو جو ہے نا اس مسجد کو پوری ایک رات میں تعمیر کرنا, یہ جو ہے نا گاما پلوان کی زیر نگرانی اس مسجد کو ایک رات میں یعنی تعمیر کیا گیا. پھر جب علامہ اقبال کو پتہ چلا کہ جو ہے نا مسلمانوں نے ایک رات میں جو ہے نا پوری مسجد جو ہے نا تعمیر کر دی ہے, پھر علامہ اقبال نے شعر کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شبر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے کہ برسوں میں نوازی بن نہ سکا. یعنی مسلمانوں کی ایمان کی حرارت تو اتنی ہے کہ اس نے جو ہے نا ایک رات میں انہوں نے جو ہے نا مسجد کو تعمیر کر دیا, لیکن
ان کی یعنی عادت اتنی پرانی ہے کہ ابھی تک جو ہے نا وہ نماز ہی نہیں بن سکے. تو اس مسجد کو 1354 ہجری میں دوبارہ سے ریپیئر کیا گیا. پھر اس کے بعد 2007 میں جو ہے نا اس مسجد کو پھر سے جو ہے نا ریپیئر کیا گیا. اس کے جو لینٹر تھے وہ بسیدہ ہو گئے تھے, بالکل گرنے والی ہو گئی تھی, اور یہ جو باقی جو ماربل والا ہے یہ سارا جو ہے نا 2007 میں لگایا گیا. یہ مسجد جو ہے نا بڑی کم سی جگہ, تھوڑی سی جگہ ہے, کوئی 1-2 مرلے لگتی ہے. یہ کتنی جگہ پہ واقع ہے مسجد؟ یہ تقریباً مسجد جو ہے نا 2.5 مرلے کے قریب ہے. اور اس کا ایک فلور جو اوپر والا فرسٹ فلور پہ بھی ہم بیٹھے ہیں, تو نیچے والے فلور پہ کیا چیز ہے؟ نیچے والے فلور پہ یہاں تک تو سیڑھیاں آتی ہیں خالی, اور باقی جو ہے نا مسجد کے نیچے دکانیں ہیں جو حکومت پنجاب کے ان کے پاس ہیں, حکومت پنجاب محکمہ اوقاف کے پاس. جی. اور آپ اس مسجد سے کب سے خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیں؟ ہماری مسجد, اس مسجد میں تقریباً ہماری جو تیسری نسل ہے وہ آج میں تیسری نسل میں سے ہوں تقریباً. آپ سے پہلے آپ کے والد اور پھر آپ کے دادا جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے پہلے مجھ سے پہلے میرے چاچو تھے, پھر ان سے پہلے والد صاحب تھے, پھر ان سے پہلے ہمارے دادا محترم. تو یعنی ہر جو ہے نا اس مسجد سے جو ہے نا ہمارا ہر دور میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا تعلق رہا ہے. یہ ایک تاریخی مسجد ہے. یہاں پہ کون کون لوگ آتے ہیں اس مسجد کو دیکھنے کے لیے, وزٹ کرنے کے لیے, کہ یہ اس مسجد کی ہسٹری اتنی زبردست ہے کہ ایک رات میں اس کو تعمیر جو ہے وہ کیا گیا؟ مختلف جو ہے نا مسالک کے اور مختلف جو ہے نا ممالک کے جو ہے نا لوگ آتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا کیسے ایک رات میں تعمیر کیا گیا. اور پھر وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو ایمان کی حرارت ہے وہ تو ہے آج بھی. کوئی اگر مسلمان کسی کام کا کرنے کی ٹھان لیں تو وہ اس کو آج بھی کر کے ہی رہتے ہیں. تو یہ پھر ان کے یعنی وہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا اس وقت کے جو مسلمانوں کا جذبہ تھا اس کو پھر وہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اچھا, جب پاکستان بنا اس کے جب سارے ہندوستان جو تھے یہاں پہ رہتے تھے اس جگہ پہ, اس ایریے میں پورے میں, تو وہ یہاں سے وہ واپس چلے گئے, تو پھر مسلمانوں کے انڈر آ گئی کمپلیٹ مسجد ساری؟ جی مسلمانوں کے 100 تو اس وقت بھی تھی. اصل میں یہ جو ہے نا یہ سارا جو علاقہ تھا یہ ہندوؤں کی اکثریت کا حامل تھا. ادھر 1-2 مندر ابھی جو ہے نا ایک یہاں پہ ایک علاقہ ہے چھوٹا سے, یہاں پہ ایک مندر تھا, ادھر ساتھ جو ہے نا ایک مندر تھا, یہ جو ہے نا پیچھے ایک نمک منڈی ٹائپ ہے وہاں پہ جو ہے نا مندر تھے. تو یہاں پہ نا 3-4 مندر تو خالی ہندوؤں کے یہاں اس علاقے میں پہلے سے موجود تھے. جیسے مسجد بنی نہیں تھی اب تو پہلے سے ان کے موجود تھے, لیکن وہ جب بنانا چاہ رہے تھے وہ صرف مسلمانوں کی ضد میں آ کے بنانا چاہ رہے تھے کہ ہم یہاں جو ہے نا ہمارا مندر یہاں بھی ہو, تاکہ مسلمان نے کہ نماز پڑھ لیا کہیں وہ یہاں پہ مسجد نہ بنا لیں, اپنی عبادت گاہ نہ بنا لیں, اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ ہم مندر بنائیں گے. جی وہ تعصب کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے تھے. تو پھر مسلمانوں کی غیرت ایمانی جاگی اور انہوں نے کہا کہ جو ہے نا اگر اتنا ہی ہم سے ان کو وہ ہے تو ہم جو ہے نا یہاں پہ مسجد بنائیں گے. مسجد کی تعمیر میں کن کن لوگوں نے حصہ لیا, اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ یہ گاما پلوان تھا, گاما پلوان تھے جو رستم زوان تھے, یعنی ان کی زیر نگرانی جو ہے نا تمام لوگوں نے اس وقت کے جتنے مسلمانوں کو پتہ چلا اپنی طرف سے ہر مسلمان نے جتنے اس سے ہو سکتا تھا وہ اس نے اپنا حصہ ڈالا. اس کی تعمیر میں حصہ لیا, جس طرح سے وہ ہم کہتے ہیں نا اس دور میں بجری سیمنٹ اس طرح سے, اور اس دور میں گارے کی مسجد بنی تھی. اور نہیں مطلب جس کے پاس جو کچھ جس سے وہ ہو سکتا تھا, کسی سیمنٹ بجری جو بھی جو ہے نا باقی جو چیزیں تھیں یا اینٹن ٹائپ جو باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جس سے جو ہو سکتا تھا جو اس نے جو اپنا طور پہ وہ حصہ ڈالا. اب آج کے مسلمانوں کے لیے کیا پیغام دیں گے, کیونکہ آج مسلمانوں میں وہ جذبہ ایمانی جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے, لوگ مسجدیں جو ہیں آباد نہیں ہیں, اس حوالے سے مسلمانوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ ہاں مسلمانوں کا یہی جو ہے نا پیغام اذان میں ہی جو ہے نا وہ ہے کہ جو ہے نا حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف, اور حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف. یعنی مسلمانوں کی دنیاوی اور اخروی کامیابی جو ہے نا وہ ساری کی ساری نماز میں ہے. اس مسجد میں کتنے لوگوں کی گنجائش ہے کہ کتنے لوگ یہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تقریباً اس مسجد میں تقریباً 60 کے قریب جو ہے نا بندے نماز ادا کرتے ہیں. 60 لوگ؟ جی جی. تو یہ جمعے والے دن یہاں پہ جمعہ بھی ہوتا ہے؟ جمعہ نہیں ہوتا, مسجد کی جو ہے نا جگہ کم ہے تو اس وجہ سے باہر جو ہے نا مین روڈ ہے, تو اگر ہم یہاں بھی آپ جمعہ شروع کروائیں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے, پھر جو ہے نا مین روڈ ہے ساتھ جو ہے نا لوگوں کو پھر ڈسٹربنس. جی.
ناظرین آپ نے ساری جو کہانی سنی کہ یہ مسجد جو ہے جو کہ ایک رات میں بنائی گئی، مسجد شبر اس مسجد کا نام ہے، اور یہ لاہور میں شالمی جو ہے، شالمی مارکیٹ جو ہے اس کے پاس یہ واقعہ ہے۔ تو اس مسجد کو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح مسجد ہے۔ یہ اس طرح سے لگتا ہے جیسے 2-2.5 مرلے پہ مسجد ہے، اور اس کے 2 فلور ہیں۔ نیچے والا جو اس مسجد کا فلور ہے وہاں پہ شاپس ہیں جو کہ محکمہ اوقاف جو ہے ان کے انڈر آتی ہیں، انہوں نے جو ہے رینٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں۔ اور جو فرسٹ فلور ہے یہ مسجد ہے، یہاں پہ میرے پیچھے 3 صفحے ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ 60 لوگ جو ہیں اس مسجد میں آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اور جو قاری صاحب جو ہیں انہوں نے ساری کہانی بتائی کس طرح کا یہ سارا واقعہ تھا، رات بھر میں مسجد بنی۔ آپ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی جو قیمتی رائے ہے اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے چینل 9، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔